تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خود موصوف 2014 سے کیا پولیس وین پہ حملہ سمیت پی ٹی وی پہ حملہ کروانے والے، اسمبلی پہ حملہ کروانے والے، پرائم منسٹر کو گریبان سے کھینچ کے باہر نکالنے کا اعلان کرنے والے اور ننکانہ صاحب میں اسی کے سٹیج پہ کھڑے شیخ رشید جب یہ کہہ رہے تھے کہ مار دو، مر جاؤ، جلاؤ، چھوڑیں گے نہیں، یہ کان بند کر کے، آنکھیں بند کر کے سن رہے تھے، اور کیا جو فوٹیج کا آج ذکر کر رہے ہیں بتانا پسند فرمائیں گے کہ حسان نیازی، یاسمین راشد، حماد اظہر، وہ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، عالیہ حمزہ اور اسی جیسے بے شمار نام لے سکتا ہوں، علیمہ خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کوئی ایکشن اگر لیا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کا کہا تھا، آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر رینجر گرفتار کرے گی، فوج گرفتار کرے گی تو لوگ جواب بھی اسی کو دیں گے۔ تو کیا نواز شریف کو اور دیگر لوگوں کو کتنی دفعہ رینجر نے گرفتار کیا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے کئی دفعہ رینجر نے گرفتار کیا، اور اس نے کروایا اپنے دور میں بھی۔ کیا ہم نے کبھی اداروں پہ حملہ کرنے کی بات کی تھی یا ریاکشن اس طرح کا آیا تھا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سب جانتے ہیں کہ کس کی مرضی سے فیصلہ دینے والوں نے دیا تھا۔ سب جانتے ہیں نواز شریف کو 2017 میں کس کے کہنے پہ نااہل کروایا گیا تھا۔ کیا کسی نے حملے کی منصوبہ بندی کی؟ اور کیا کوئی آج یہ بتائے گا کہ معافی ایک جرائم کی بڑی لسٹ، ایک جرائم کا بڑا گھنونا، ایک ایسا شخص جس کے نامہ اعمال میں ایک معافی نہیں؟ آپ بتاؤ کہ 2014 میں جو جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ تم نے شروع کیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت سرپرستی کرنے والے کوئی اور تھے، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ 9 مئی کس کی سہولت کاری سے ہوا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسٹس ثاقب نثار سے جسٹس کھوسہ ہوں، اعجاز الاحسن ہوں یا جسٹس بندیال صاحب تک جو سہولت کاری میسر رہی، اور ایک جرنل کابل میں چائے کے کپ کو جو نمائشی طور پہ پیش کر رہے تھے، کیا وہ سہولت کاری ختم ہو گئی؟ اور کیا کوئی بتانا پسند کرے گا جو کہتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا؟ او بھائی یہ تو بتائیں کہ کیا جب آپ پی ٹی وی پر، نیشنل اسمبلی پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر جب آپ حملہ کر رہے تھے، کروا رہے تھے، اس کی معافی مانگو گے، یا تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی جو بار بار گردان کرتے تھے اس پہ معافی مانگو گے؟ اس پہ معافی مانگو گے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھوائے، آپ اس پہ معافی مانگو گے کہ جو آپ کو لے کر آئے، جنہوں نے آپ کو اقتدار کا منصب دیا، اور پھر آپ نے انہی کو میر جعفر صادق کہا، آپ اس پہ معافی مانگو گے؟ آپ اس پہ معافی مانگو گے کہ آپ نے
9-10 मई को जो कुछ किया, या इस पे माफी मांगोगे? जो आप कह रहे हो कि जनाब मैंने तो जमान पार्क में सिर्फ पेट्रोल बम इस्तेमाल किए, क्या जमान पार्क अफगानिस्तान का हिस्सा है या वहां है? और क्या आप कहते हो कि मैंने पेट्रोल बम सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किया? पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही को जब गिरफ्तार करने गए तो क्या उसने पेट्रोल बम का इस्तेमाल नहीं किया? जो भी पीटीआई में शामिल हो जाए या सदर बना दिया जाए, वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना उस पर लाजम है और उसको ये हक हासिल है क्योंकि तरगीब आपने दी। और मुझे कोई बताए कि क्या 1 साल जो तुम मनसूबाबंदी करते रहे जमान पार्क में बैठ के, जो मोर्चा बंद हो के आप वहां दहशत गर्दों को, क्या आप इस पे माफी मांगोगे? जो आपने 6000 दहशत गर्द छोड़े और आज खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशत गर्दी के जद में है, आपको कोई माफी इस बात पे दे कि आपने मईशत और माशरत दोनों पाकिस्तान की बर्बाद कर दी? आज 2 वक्त की रोटी खाने को हम तरस रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं माफी मांग लूंगा। मुझे ये बताएं कि गैस बिजली के बिल जो हैं हमारी पहुंच से दूर हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, हकीकत है। और यह हकीकत है कि लोग अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपनी बीवी का कत्ल कर रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं दे सकते। क्या इस हाल को पहुंचाने वाले, आईएमएफ से मुआहदे तोड़ने की पादाश में पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वाले माफी मांग के क्या मैं गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में आ जाऊंगा? तेरी माफी से, तेरी माफी से मुझे रोजगार मिल जाएगा, तेरी माफी से मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? नहीं। तो फिर मुझे ये बताए कि जो आज बांग्लादेश के साथ मुमासलत पाकिस्तान के हालात की कर रहा है, वहां जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ कत्लो गारत हुई, वो दरअसल इसकी ज़हनी सोच अप्रोच है कि ये कैसी सोच रखता है। वहां तो बांग्लादेश में गैर मुल्की मुदाखलत को रोकने के लिए वहां के लोगों ने कुर्बानी दी, वहां तो मुक्ति बानी मौजूद थी, मगर यहां गैर मुल्की कुव्वतों को मुदाखलत की मौसूफ दावत दे रहा है, गैर मुल्की कुव्वतों को दावत दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आके मुदाखलत करें। ये करारदादें कहां से पास होती हैं और क्यों होती हैं? फिर मुझे कोई ये बताए कि भाई यहां तो मुक्ति बानी नहीं है, तो वो काम आपने 6000 जो दहशतगर्द तरबियत याफ्ता छोड़े, आपकी मंसूबाबंदी है कि उनसे मुक्ति बानी का काम पाकिस्तान के अंदर लिया जाए। और अगर ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ बड़ा अगर बड़े नहीं सोचेंगे, बड़े अदारे पॉलिसी साज नहीं देखेंगे कि आज तक साकिब निसार से जस्टिस बंदयाल साहब तक का नेटवर्क और जनरल फैज से वो सहूलतकार जो 9-10 मई को सहूलतकारी इसको मुयस्सर करते रहे, और फिर अगर ये कहता है कि मुझे कोई वीडियो कोई दिखाई जाए तो मैं उससे अंदाजा करूंगा, अदारा मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताए कि ऐसा वाकया हुआ है भी नहीं, तो फिर मुझे बताएं कि 9-10 मई के बाद अदारे ने
اپنے جرنل سے میجر تک کے خلاف جو ایکشن لیا سہولت کاری کے ثبوت آنے پہ، کیا وہ غلط ایکشن تھا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر آج جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ سٹے ہے، کیا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کے ٹرائل نہیں ہوتے رہے؟ اور آج اگر 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں یا پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں یا پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی دعوت دینے والے جو ذہن ہیں، اگر آپ ان کو پاکستان دشمن لوگوں کی طرح، دہشت گردوں کی طرح ان عدالتوں میں ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہونے دینا چاہتے، تو بھائی سپریم کورٹ کو، آج کی سپریم کورٹ کو چاہیے ایک فیصلہ دے دے کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1 سال گزر گیا اور آج 1 سال کے بعد اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر یہ فیصلہ 1 سال پہلے ہو جاتا، سٹے نہ ہوتا، تو پھر آج کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ جناب 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا مجھے ویڈیو دکھائیں، مجھے بتائیں کہ کب حملہ ہوا۔ تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی پھر سے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جسٹس ثاقب نثار کا اور جنرل فیض کا نیٹ ورک ٹوٹا نہیں ہے۔ اور اگر وہ نیٹ ورک ٹوٹا ہوتا تو آج اس کو یہ بات کہنے کی جرت نہ ہوتی، اور آج پاکستانی قوم جو ہے، یہ بات درست ہے کہ 2 وقت کی روٹی، یہ بات درست ہے گیس بجلی کے بل دینے کی سخت نہیں ہے،